رات بھر وہ اذیت میں ہی رہی تھی۔ تھیلے میں دوہری کر کے اسے بند کیا گیا تھا۔ جسم درد کر رہا تھا۔ وہ لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس صورتحال کو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تینوں نقاب پوش سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ کسی ایک کا خنجر نکال کر تینوں کو قتل کر دے، لیکن اتنی جرأت نہ کر سکی۔ تینوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ اس نے گھوڑے دیکھے، ان لوگوں نے گھوڑوں سے زینیں نہیں اتاری تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں ایک گھوڑے تک پہنچی۔ سورج ٹیلوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ فاطمہ کو معلوم نہ تھا کہ وہ قاہرہ سے کس طرف اور کتنی دور ہے۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ صحرا کی وسعت میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں سے ضرور نکلے گی۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑی لگا دی۔ ٹاپوں نے نقاب پوشوں کو جگا دیا۔ انہوں نے فاطمہ کو ٹیلے کے اوٹ میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تعاقب میں گھوڑے سرپٹ بھگا دیے۔ فاطمہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے ٹیلوں کے قید خانے سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ صحرائی ٹیلے بھول بھلیوں جیسے ہوتے ہیں، صرف صحرا کے بھیدی ان سے واقف ہوتے ہیں۔ فاطمہ ایسے رخ ہولی جہاں آگے ایک اور ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پیچھے دیکھا تو نقاب پوش تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے گھوڑے کو ٹیلے پر چڑھا دیا اور ایڑی مارتی گئی۔ گھوڑا اچھا تھا، اوپر جا کر پرے اتر گیا۔ وہ ایک طرف گھوڑا موڑ لے گئی، آگے راستہ مل گیا۔ نقاب پوش بھی پہنچ گئے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے سمندر کی طرح کھلا صحرا اور 4 شتر سوار اپنی سمت آتے دیکھے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، ڈاکوؤں سے بچاؤ۔ وہ ان تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے دونوں نقاب پوشوں کے گھوڑے باہر آئے۔ شتر سواروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچی، گھوڑے موڑے بھی۔ شتر سواروں نے اونٹ دوڑا دیے۔ ایک نے کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا تو تیر ایک گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا درد سے تڑپا، اچھلا اور بے قابو ہو گیا۔ سوار کود گیا۔ شتر سواروں نے انہیں للکارا تو دوسرے نے گھوڑا روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ 4 شتر سوار تیر اندازوں کی زد میں ہیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ ان کا ایک ساتھی اندر ہے۔ ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کی فوج کے کسی گشتی دستے کے سپاہی تھے۔ سلطان ایوبی نے سارے صحرا میں گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اچانک حملے کا خطرہ نہ رہے اور صلیبی تقریب کار مصر میں داخل نہ ہو سکیں۔ ان گشتی دستوں کا بہت فائدہ تھا۔ انہوں نے کئی مشتبہ لوگ پکڑے تھے۔ اب یہ نقاب پوش ان کے پھندے میں آ گئے۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ اسے کس طرح یہاں تک لایا گیا اور وہ کس کی بیوی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناظم مالیات قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے خاوند مسلح الدین نے کرایا ہے جو شہر کا ناظم ہے، اور قاتل ان تینوں میں سے ایک ہے۔ تیسرے نقاب پوش کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ان سے خنجر لے لیے گئے، ہاتھ پیٹ پیچھے باندھ دیے گئے۔ ان کا ایک گھوڑا تیر لگنے سے بھاگ گیا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 نقاب پوشوں کو اور تیسرے پر ایک کو بٹھا کر سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس لے چلے۔ فاطمہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھا لیا۔ اس اونٹ کا سوار اپنے ایک ساتھی کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس قافلے کے سامنے 4 میل کی مسافت تھی جو انہوں نے سورج غروب ہونے تک طے کر لی۔ وہ ایک نخلستان تھا جہاں خیمے بھی نصب تھے۔ یہ اس دستے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ فاطمہ کو اس کمانڈر کے سامنے پیش کیا گیا۔ تینوں نقاب پوشوں کو پہرے میں بٹھا دیا گیا۔ انہیں اگلے روز قاہرہ بھیجنا تھا۔ صلیبیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرک میں بیٹھے بیٹھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار نہیں کریں گے۔ انہوں نے فوج کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ فرانس کی فوج کو انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو راستے میں روکنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ ریمانڈ کی فوج مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملے کے لیے مقرر ہوئی۔ کرک کے قلعے کے دفاع کے لیے جرمنی کی فوج تھی جس کے ساتھ فرانس اور انگلستان کے کچھ دستے تھے۔ انہیں جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ سلطان ایوبی نئی فوج تیار کر رہا ہے۔ صلیبی حکمرانوں نے اس اقدام کا جائزہ لیا کہ وہ سلطان ایوبی کے ٹریننگ کیمپ پر حملہ کر کے پیچھے ہٹ آئیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس نے اس تجویز کی مخالفت کی۔
دلیل یہ دی کہ سلطان ایوبی نے دفاع کی 3 تہیں بنا رکھی ہیں، جن میں ایک تہ متحرک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دیکھ بھال کے دستے دور دور تک گھومتے پھرتے اور صحرا میں ہلتی ہوئی ہر چیز کو قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ ان دفاعی انتظامات کو دیکھ کر صلیبیوں نے اس حملے کا خیال دل سے نکال دیا۔ ایک امریکی مصنف اینٹنی ویسٹ نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلیبیوں کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نسبت 4 گنا فوج تھی، جس میں ذرہ پوش، پیادہ اور سوار دستوں کی بہتات تھی۔ اگر یہ فوج صلاح الدین ایوبی پر براہ راست حملہ کر دیتی تو مسلمان زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتے تھے، مگر صلیبی فوج کو شوبک کی شکست میں جو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس کی ایک دہشت بھی تھی جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فوجیوں پر طاری تھی۔ صلیبیوں کا مورل متزلزل تھا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شوبک کو وہ لوہے کا قلعہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو صحرا میں بھیج کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قلعوں سے دور ہی ختم کر دیں گے۔ وہ کرک کے دفاع میں بیٹھے رہے اور ایوبی نے شوبک لے لیا اور صحرا میں صلیبیوں کو آمنے سامنے کی جنگ کا موقع دیے بغیر انہیں چھاپا ماروں سے مروا دیا۔ اس کی آگ کی ہانڈیوں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو اتنا دہشت زدہ کیا کہ خاصے عرصے تک جانور معمولی سی آگ دیکھ کر بھی بدک جاتے تھے۔ اینٹنی ویسٹ نے یہ ثبوت بھی مہیا کیا ہے کہ صلیبی فوج مختلف بادشاہوں اور ملکوں کا مرکب تھی، جو بظاہر متحد تھی، لیکن یہ اتحاد برائے نام تھا، کیونکہ ہر بادشاہ اس کی فوج کا اعلیٰ کمانڈر، ملک گیری اور بادشاہی کی توسیع کا خواہشمند تھا۔ ان میں صرف یہ جذبہ مشترک تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مگر ان کے دلوں میں جو اختلافات تھے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیبی سازشوں کے ماہر تھے اور مسلمانوں کے جس علاقے پر قابض ہو جاتے تھے وہاں قتل عام اور آبرو ریزی شروع کر دیتے تھے۔ اس کے برعکس صلاح الدین ایوبی محبت اور اخلاقی قدروں کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا تھا کہ دشمن بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج میں یہ خوبی پیدا کر دی تھی کہ 10 سپاہیوں کا چھاپا مار دستہ 1000 نفری کے فوجی کیمپ کو تہس نہس کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ جان قربان کرنے کو معمولی سی قربانی سمجھتے تھے۔ سلطان ایوبی جس انداز سے میدان جنگ میں تھوڑی سی فوج کو ترتیب دیتا تھا، وہ بڑی سے بڑی فوج کو بھی بے بس کر دیتی تھی۔ شوبک اور کرک کے میدان میں بھی اس نے اسی جنگی دانشمندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ صلیبیوں نے اس کا جائزہ لیا، اپنی فوج کی جسمانی اور جذباتی کیفیت دیکھی تو انہوں نے براہ راست حملے کا خیال چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا ڈھنگ سوچ لیا، لیکن اس ڈھنگ کے متعلق بھی انہیں شک تھا۔ اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ مصر میں بغاوت بھڑکانے اور سوڈانیوں کو مصر پر حملہ کرنے پر اکسانے کا اہتمام کر لیا۔ مصر کے نائب ناظم امور شہری مصلح الدین کی طرف سے انہیں امید افزا رپورٹیں مل رہی تھیں۔ وہاں ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مصر کا ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو گیا ہے اور مصلح الدین پکڑا گیا ہے۔ کرک میں یہ اطلاع پہنچنے کے لیے کم از کم 15 دن درکار تھے، کیونکہ راستے میں سلطان ایوبی کی فوج تھی۔ قاصد بہت دور سے چکر کاٹ کر اور قدم پھونک پھونک کر کرک جا سکتے تھے۔ بہت دنوں کا چلا ہوا ایک قاصد اس رات وہاں پہنچا تھا۔ رات فاطمہ اغوا ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹ دی کہ بغاوت کے لیے فضا سازگار ہے، لیکن سوڈانی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے ہاں گھوڑوں کی کمی ہے، ان کے پاس اونٹ زیادہ ہیں، انہیں کم و بیش 500 اچھے گھوڑوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی زینے درکار ہیں۔ فرانسیسی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ 500 گھوڑے فوراً روانہ کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ صلیبی فوج کے 5-7 افسروں کو بھی بھیج دیا جائے جو سوڈانیوں کی جنگی اہلیت اور کیفیت کا جائزہ لے کر حملہ کرائیں۔ صلیبیوں کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ انہوں نے کرک میں اعلان کر دیا کہ مصر پر حملے کے لیے 500 گھوڑوں کی فوری ضرورت ہے۔ عیسائی باشندوں نے 3-4 دنوں میں گھوڑے تیار کر دیے جو ایسے راستے سے روانہ کر دیے گئے جس کے متعلق یقین تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ ان کا رہنما وہی جاسوس تھا جو گھوڑے مانگنے آیا تھا، وہ سوڈانی تھا
اور 3 سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ 8 صلیبی فوج کے افسر تھے جنہیں سوڈانی حملے کی قیادت کرنی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی کو صرف یہ معلوم تھا کہ مصر کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ حالات آتش فشاں پہاڑ بن چکے ہیں جو پھٹنے والا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ اس نے جاسوسی کا جو جال بچھایا ہے وہ خطروں سے قبل از وقت خبردار کر دے گا۔ انہیں خضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا بھی علم نہیں تھا۔ غیاث بلبی کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوا دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل نہیں کیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے اصل صورتحال سے سلطان ایوبی کو آگاہ کرے گا۔ فاطمہ کو گشتی دستے کے کمانڈر نے رات الگ خیمے میں رکھا۔ شہر کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا جب اسے اور 3 نقاب پوشوں کو 8 محافظوں کے ساتھ قاہرہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد قاہرہ پہنچا اور سیدھا کوتوالی گیا۔ غیاث بلبی اس واردات کی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ تہخانے میں تھا۔ اس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کی داشتہ کو برآمد کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ازبک مسلمان بتاتی تھی۔ اس نے بلبی کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے جواب میں بلبی نے اسے اس کوٹری کی جھلک دکھائی جہاں بڑے بڑے سخت جان مرد بھی سینے کے راز اگل دیا کرتے تھے۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا کہ وہ یروشلم سے آئی ہے اور عیسائی ہے۔ اس نے اس اعتراف کے ساتھ بلبی کو اپنے جسم اور دولت کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ بلبی نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی اس نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مصلح الدین کیوں صلیبیوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چرب زبان تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ بلبی نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کی کڑیاں یروشلم سے جا ملتی ہیں۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ ہر ایک بات بتا دے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں جو کچھ بتا سکتی تھی میں نے بتا دیا ہے۔ اس سے آگے کچھ بتاؤں گی تو یہ سلیب کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ میں اس سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہو کر لو، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کرک پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلح الدین تمہاری قید میں ہے، اس لیے پوچھ لو، وہ تمہارا بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ بلبی نے اس سے مزید کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ مصلح الدین کے پاس چلا گیا۔ مصلح الدین بڑی بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکایا گیا تھا کہ رسہ کلائیوں سے بندھا تھا اور اس کے پاؤں فرش سے اوپر تھے۔ بلبی نے جاتے ہی اس سے پوچھا، مصلح دوست، جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس نے اغوا کرایا ہے؟ اب تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتانی پڑیں گی۔ تمہاری داشتہ اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ کھول دے مجھے ذلیل انسان۔ مصلح الدین نے غصے اور درد سے دانت پیس کر کہا، امیر مصر کو آنے دے، میں تیرا یہی حشر کراؤں گا۔ اتنے میں بلبین کے ایک اہلکار نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں مصلح الدین کی بیوی اور اسے اغوا کرنے والے 3 آدمی بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی اور تینوں کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ بلبین فاطمہ اور تینوں مجرموں کو تہہ خانے میں لے گیا اور مصلح الدین کے سامنے جا کھڑا کیا۔ مصلح الدین نے انہیں دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بلبین نے پوچھا، ان تینوں میں سے قاتل کون ہے؟ مصلح الدین خاموش رہا۔ بلبین نے 3 دفعہ پوچھا، پھر بھی وہ خاموش رہا۔ بلبین نے تہہ خانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے آیا اور مصلح الدین کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلح الدین کی کلائیاں کاٹنے لگا جو رسے سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا، درمیان والا۔ بلبین تینوں کو الگ لے گیا اور انہیں کہا کہ یہ بتا دیں کہ وہ کون ہیں اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے پر رضامند ہو گئے۔ بلبی نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات سنائی جو سنائی جا چکی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ اس کی ماں سوڈانی اور باپ مصری ہے۔
3 سال گزرے، وہ اپنے باپ کے ساتھ مصر آئی۔ مصلح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ رقم کتنی طے ہوئی۔ باپ اسے مصلح الدین کے گھر چھوڑ گیا اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ مصلح الدین نے ایک عالم اور چند ایک آدمیوں کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھایا اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ محبت فاطمہ کی کمزوری تھی۔ باپ سے اسے محبت اور شفقت نہیں ملی تھی۔ اسے شک تھا کہ باپ اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا تھا۔ مصلح الدین کے خلاف اسے کبھی بھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق فاطمہ کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شوبک کی طرف کوچ کیا تو اس کے فوراً بعد مصلح الدین میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا۔ وہ شراب کی بو اور شراب کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلح الدین کی محبت کی خاطر یہ بھی برداشت کیا۔ پھر گھر میں رات کے وقت اجنبی سے آدمی آنے لگے۔ مصلح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ایک ٹکڑے دکھا کر گھر میں رکھ لیے، اور ایک رات جب وہ شراب میں بدمست ہو کر آیا تو اس نے فاطمہ سے کہا، اگر مصر کا شمالی علاقہ جو بحیر روم کے ساتھ ملتا ہے مجھے مل جائے تو تم پسند کرو گی، یا سوڈان کی سرحد کے ساتھ کا علاقہ؟ تم جو پسند کرو گی اس کی تم ملکہ ہوگی اور میں بادشاہ۔ فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی۔ کہ اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھتی۔ وہ سمجھی کہ اس کا خاوند زیادہ شراب پی کر بہک گیا ہے۔ ہوش میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی اس کے گھر لائی گئی۔ ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی، نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس سے اس کا خاوند چھین لیا۔ اس کے بعد خضر الحیات کے قتل کا واقعہ ہوا۔ تینوں نقاب پوشوں نے پہلے بلبی کو غلط باتیں بتانے کی کوشش کی، لیکن بلبی انہیں راستے پر لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دیے ان سے یہ انکشاف ہوا کہ تینوں حشیشین کے گروہ کے آدمی ہیں۔ انہیں صلیبیوں کی طرف سے مصلح الدین کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ مصلح الدین کو بے شمار دولت ایک عیسائی لڑکی دی گئی تھی اور یہ وعدہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کامیاب کرا دے تو مصر کی سرحد کے ساتھ اسے ایک الگ ریاست بنا کر دی جائے گی، جس کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں اور اس عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی۔ مصلح الدین نے اعلیٰ حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تھا، مگر خضر الحیات اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مالیات اور بیت المال پر قبضہ ضروری تھا، جو خضر الحیات کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جابازوں کا منتخب گروہ تھا۔ مصلح الدین خضر الحیات کو قتل کروا کے اس دستے کو تبدیل کرانا چاہتا تھا۔ اس میں باغی افراد رکھنے تھے اور 2 حشیشین۔ ان تینوں کے ذمے ہر اس حاکم کا قتل تھا جس کا فیصلہ مصلح الدین کو کرنا تھا۔ انہیں اس کام کی اجرت صلیبیوں کی طرف سے باقاعدہ مل رہی تھی۔ وہ چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے ہیں، اس لیے فالتو اجرت لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مصلح الدین سے 50 اشرفیاں اور سونا الگ مانگا، جو اس نے خضر الحیات کے قتل کے بعد انہیں نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہاری پوری اجرت مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا کہ تمہیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ مصلح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کی کوٹری میں گئے تو وہ مری پڑی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ طبیبوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس چھوٹا سا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں زہر بندھا ہوا تھا، جو لڑکی نے اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر بعد مصلح الدین ہوش میں آیا، لیکن وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا۔ بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا، پھر بے معنی سی باتیں کرنا شروع کر دیتا۔ طبیبوں نے اسے دوائیاں کھلائیں، لیکن اس کا دماغ اذیت سے اور پکڑے جانے کے صدمے سے بگڑ گیا تھا۔ اسی رات غیاث بلبی کے پاس ایک معزز شخصیت آئی
اس کا نام زین الدین علی بن سنجا الوائس تھا۔ اس نے بلبین سے کہا کہ اسے پتا چلا ہے کہ کچھ جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ زین الدین مذہب، سیاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں اور معاشرت میں اونچی حیثیت کے دو چار افراد سے پتا چلا تھا کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایسی چابک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث بلبیں اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کی بجائے اپنے طور پر اس تخریب کاری کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ فوج کے چھوٹے بڑے افسر بھی اس کی محفل میں آتے تھے۔ اس نے ان سب سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں اور متعدد ذمہ دار افراد کے نام اور ان کی سرگرمیاں بھی معلوم کر لی تھیں۔ اس نے دراصل ذاتی طور پر تخریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا جس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے۔ ایک مصری واقعہ نگار محمد فرید ابو حدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی میں سازش اور بغاوت کے انکشاف کا صحرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کی یہ سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس کے اعلی کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان ایوبی کو اعتماد تھا۔ بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی کاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے بلبین سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اور اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازشی کی نشاندہی ہو جائے، لیکن ان تخریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی جس سے ان کے ساتھی روپوش ہو جائیں گے۔ اس نے نام اور پتے وغیرہ بتا دیے، اپنے آدمی بھی بلبین کے حوالے کر دیے۔ حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ حسن اور بلبین نے فیصلہ کیا کہ سلطان ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دے دی جائے۔ اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستے کے ساتھ شوبک روانہ کر دیا گیا۔ تیسری شام یہ قافلہ شوبک پہنچ گیا۔ سلطان ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس شخصیت سے واقف تھا، بغلگیر ہو کر ملا۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قاتل آپ کا نائب ناظم مصلح الدین کوتوالی میں پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات سنا دیں۔ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ شوبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دی گئی ہیں۔ مصر والی فوج میں یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج روک نہیں سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہیں بھی پھیلائی گئی ہے کہ سلطان ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر پر یقین کر لیا گیا ہے، اسی لیے مصلح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر برق رفتار قاصد بلا لیا اور نور الدین زنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کی یہ سارے حالات لکھے اور اس نے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے جاتا ہے، چلا جاتا ہوں تو شوبک کی فتح شکست میں بدل جائے گی، لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں بھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے۔
رفتار کم نہ ہو، اور اسے یہ ہدایت بھی دی کہ اگر وہ دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے، اور اگر پکڑا جائے تو یہ پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایات دی جو پہلے قاصد کو دی تھی۔ اس پیغام میں اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو۔ راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں۔ مجھے معلوم نہیں میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو امارات مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوب خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے قبلہ والد محترم نجم الدین ایوب کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، پھر محترمہ والدہ کی خبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہوگا، تم مصر میں اس پرچم کو سر بلند رکھو۔ یہ قاصد بھی روانہ ہو گیا۔ ان دونوں میں سے جو قاصد نور الدین زنگی کے پاس پہنچا اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخموں سے خیمہ بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ زنگی کے قدموں میں گرا، اتنا ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گیا تھا، اس حال میں پیغام لے کے نکلا ہوں۔ اس نے پیغام زنگی کے ہاتھوں میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین زنگی کی فوج جب شوبک کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے، گرد آسمان تک جا رہی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ گرد میں کیا ہے۔ امکان یہی تھا کہ یہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شوبک کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گرد میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں سے تکبیر کے نعرے سنائی دیے۔ قلعے سے سلطان ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے۔ 3-4 روز بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ فوجی چیما گوئیاں کرنے لگے کہ انہیں تیاری کا یہ حکم کیوں ملا ہے۔ بعض نے کہا کہ بغاوت ہوگی، کسی نے کہا کہ سوڈانیوں کا حملہ آ رہا ہے۔ اس کے کمانڈروں تک کو علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ یہ حکم فوج کی مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آ گئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے آئے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے آگے صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب جانتے تھے کہ شوبک میں ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے تیبن کے سوا تمام کپڑے اتار پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے گھوڑا دبکی چال چلاتا گزر گیا۔ پھر سامنے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ایک شتر سوار نے کہا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جابر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو وہ افواہیں بھی جھوٹی ہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری سب تک اس کی آواز پہنچی تھی۔ اس نے کہا، جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہے ہیں اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکیں۔ شوبک میں ہم نے مسلمان بچیوں اور ان کی ماؤں اور ان کے باپوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائیوں کے پاس اور ان کی مائیں اور ان کے باپ عیسائیوں کی بیگار کر کر کے مر رہے تھے۔ اب کرک، یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائی کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدیں استبل بنا دی گئی ہیں اور قرآن کے مقدس فرخ گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں میں مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کمانڈر نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو
تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے خلاف بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ سلیبی اس سرزمین پر بھی قبضہ کر لیں اور تمہاری بیٹیوں کی بھی عصمت دری کریں۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین سلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کی آبرو کی حفاظت کیا کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں یہاں چند ایک کمانڈر نظر نہیں آ رہے؟ وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف سے 10-11 آدمی گردنوں میں رسیاں پڑی ہوئی اور ہاتھ پیٹ پیچھے بندھے ہوئے آگے لائے گئے، انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان ایوبی نے اعلان کیا، یہ تمہارے کمانڈر تھے، لیکن یہ اس قوم کے دوست ہیں جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری قرآن کے دشمن ہیں، یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوج کو خضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا اور مصلح الدین کو سامنے لایا گیا۔ وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان ایوبی گزشتہ رات کوتوالی کے تہہ خانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو پہچانا نہیں تھا۔ وہ اپنی ریاست اور خود مختار حکمرانی کی باتیں کر رہا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے گھوڑے پر بٹھا کر فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے فوج کو دیکھا اور بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھاگ نکل رہی تھی۔ فوج کی صفوں سے پنگ کی آواز آئی اور ایک تیر مصلح الدین کی شہرگ میں اتر گیا۔ وہ گر رہا تھا۔ جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے، سلطان ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانڈروں نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر یہ قتل ہے تو گردنیں حاضر ہیں۔ سلطان ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تیبند تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے اس کے سر جسموں سے الگ کرا دیے۔ اس نے ایک اور حکم دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ فوج یہیں سے محاذ کو کوچ کرے گی، تمہارا ذاتی اور دیگر ساز و سامان اور رسد تمہارے پیچھے آئے گی۔ فوج کوچ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر فوج کے بغیر رہے گا۔ سلطان ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ کے حکام سے کہا، مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں اسی طرح غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے بھی دشمن کو دوست کہنے لگیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ مصر کے جن حاکموں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی نے فوج کو کیوں کوچ کرا دیا ہے، انہیں اس نے بتایا کہ یہ فوج یہاں فارغ بیٹھی تھی، میں یہ حکم دے گیا تھا کہ اسے فارغ نہ رہنے دیا جائے، جنگی مشقیں جاری رہیں اور شہر سے دور جا کر اس فوج کو وقتاً فوقتاً جنگی حالت میں رکھا جائے اور ذہنی تربیت بھی جاری رہے، مگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ میں نے 2 ذمہ دار حاکموں کو سزائے موت دے دی ہے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت فوج کو فارغ رکھا۔ سپاہی جوئے اور نشے میں دل بہلانے لگے اور ان کے ذہن افواہوں کو قبول کرنے لگے۔ تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ مصر میں فوج نہیں رہی، گھبراؤ نہیں، فوج آ رہی ہے۔ جس فوج نے شوبک فتح کیا ہے وہ قاہرہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس نے میرے پیچھے پیچھے کوچ کیا تھا۔ وہ فوج دشمن کو اور دشمن کے گناہوں کو بہت قریب سے دیکھ آئی ہے۔ اسے کوئی باغی نہیں کر سکتا۔ اس کے سپاہی شہیدوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور یہ فوج جو یہاں سے جا رہی ہے کرک پر حملہ کرے گی یا دشمن اس پر حملہ کرے گا، پھر یہ بھی دشمن کو جان جائے گی۔ جو سپاہی ایک بار دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے، اسے کوئی لالچ غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہ انقلاب اس طرح آیا تھا کہ نور الدین زنگی اور اپنے بھائی تقی الدین کی طرف قاصد بھیج کر سلطان ایوبی خفیہ طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔
اپنے نائبین کو کمان دے کر اس نے سخت ہدایت دی تھی کہ اس کی غیر حاضری کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ زنگی ضرور مدد بھیجے گا، جو ہی اس کی مدد آئے اتنی ہی اپنی فوج یہاں سے قاہرہ بھیج دی جائے، لیکن راستے میں پڑاؤ زیادہ نہ کرے۔ اس سے سلطان ایوبی کے دو مقاصد تھے، ایک یہ کہ اگر مصر کی فوج باغی ہو گئی تو محاذ سے آنے والی فوج بغاوت ضرور کرے گی، اور اگر حالات ٹھیک ہوئے تو مصری فوج محاذ پر آ جائے گی اور محاذ کی فوج مصر میں رہے گی۔ سلطان ایوبی قاہرہ پہنچا تو اس کی موجودگی خفیہ رکھی گئی۔ رات ہی رات اس نے زین الدین کی نشاندہی کے مطابق تمام غداروں کو سوتے میں پکڑوا دیا، کئی اور جگہوں پر چھاپے مروائے۔ 3 حشیشین نے بھی بعض افراد کے نام بتائے تھے، انہیں بھی پکڑا گیا، کسی کے عہدے اور رتبے کا لحاظ نہ کیا گیا۔ فاطمہ کو سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق زین الدین کے حوالے کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ کسی موزوں جگہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب سلطان ایوبی تقی الدین کا انتظار کرنے لگا۔ اسے 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تقی الدین کم و بیش 200 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ سلطان ایوبی نے اسے مصر کے حالات اور واقعات اور آئندہ لائحہ عمل بتا کر قائم مقام امیر مصر مقرر کر دیا اور یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ سوڈان پر نظر رکھے اور جب ضرورت سمجھے حملہ کر دے۔ یہ ہدایات اور احکام دے کر سلطان ایوبی شوبک کو روانہ ہونے لگا تو علی بن سفیان جو اس کے ساتھ آیا تھا بولا، کرک کے صلیبیوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، اگر کچھ دیر اور انتظار کریں تو تحفہ دیکھتے جائیں۔ علی بن سفیان سلطان ایوبی کو حیرت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے سلطان ایوبی کو باہر چلنے کو کہا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر علی بن سفیان کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور میدان میں 500 گھوڑے کھڑے تھے، ہر گھوڑے پر زین تھی۔ ان گھوڑوں سے ذرا پرے 7-8 صلیبی رسیوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے اور اپنی فوج کا ایک سرحدی دستہ بھی مستعد کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ علی بن سفیان نے ایک آدمی کو بلا کر سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، یہ میرا جاسوس ہے، یہ 3 سال سے صلیبیوں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، یہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، وہ اسے اپنا جاسوس سمجھتے ہیں لیکن یہ میرا جاسوس ہے۔ یہ کرک گیا تھا اور صلیبی بادشاہوں کو سوڈانیوں کا پیغام دیا تھا، انہیں 500 گھوڑے اور زینوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گھوڑے دے کر اپنے یہ فوجی افسر بھی بھیج دیے۔ یہ اس سوڈانی فوج کی قیادت کرنے جا رہے تھے جسے مصر پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ میرا شیر انہیں شمال کی طرف سے گھما پھرا کر ایک پھندے میں لے آیا اور اپنے اس سرحدی دستے کو بلا لیا، اپنی شناخت بتائی اور یہ دستہ 500 گھوڑوں اور ان صلیبی فوجی افسروں کو قاہرہ ہانک لایا۔ صلیبی افسروں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے علی بن سفیان نے اپنے نائب حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور خود سلطان کے ساتھ شوبک کو روانہ ہو گیا۔